ویلکم بیک. آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں اور جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر مجھے آ کر تو بہت اچھا لگا کیونکہ ہم جس طرح کے اب شہر میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر آ کر وہ خالص ماحول ملا ہے جو واقعی گاؤں اور دیہاتوں کا ہوتا ہے جہاں پر بالکل ایک تازگی ہوتی ہے اور فریشنس ہوتی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اس سب کے پیچھے کون ہے, ان سب چیزوں کو کون لے کر چل رہا ہے, جن بچوں سے آپ ملے وہ یہاں پر کیسے پہنچے, وہ کیسا کام کر رہے ہیں اور ان کے آگے بڑھنے کے کیا کیا چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان سے آپ کو ملواتی ہوں. مسز نائمہ خان جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ہم نشین ویلفیئر ایسوسی ایشن کی, یہ آپ کو مزید اس بارے میں بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی کوششوں کو میں جتنا بھی سراہوں بہت کم ہے. شکریہ بہت بہت. اور آپ لوگوں کے سراہنے سے ہی ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں. اپریسیشن ملتا ہے, کام آگے جاتا ہے, ایکسپوجر جاتا ہے. تو ایک آواز جو میں نے 2000 میں سنی تھی کہ دعا کیجئے میں صحت مند ہو جاؤں, ایک بچے کی تھی جس کی کڈنی اور آنکھیں خراب ہو گئے تھے کلاس 8 میں, وہ آواز آج میری جوائنٹ سیکریٹری ہے. اس بچے نے ہی مجھے سب کام کرنا سکھایا اور وہی میرے سارے مینجمنٹ کو سنبھالتا ہے. ڈائلیسس کراتا ہے دن میں 3 دفعہ. پہلے اور اس کے اسی چیز کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتا ہے. جی ہاں, اس کو پینسلین کا کوئی سیویئر انجیکشن لگا تھا انجیکشن, جس کی وجہ سے اس کو ریئیکشن ہوا. اس کی کڈنیز اور آنکھیں خراب ہوئے تھے جب یہ 13 سال کا تھا. اب ماشاءاللہ 29 سال کا ہے. 13 سال سے میرے ساتھ ہے, ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. 2000 میں اس کے گھر میں گئی تھی. شروع میں صرف عامر تک محدود تھی, مگر میں انسپائرڈ ہو گئی اس سے, اور پھر اور ان لوگوں سے جو آنکھیں نہیں رکھتے تھے مگر ان کے اندر انا جذبہ تھا ان کے اندر, ہاں, اور ان کے اندر پرائڈ تھا کہ ہمیں مانگنا نہیں ہے, میم ہمیں کام دلا دیں. ایسا مجھے پاس کوئی کام مجھے نہیں دیا کسی نے, تو ایک نصیب بنی. پھر اس پہ یہ 5 لوگ 9 to 5 آنے لگے. پھر میں ایک اسپیشل اسکول میں پڑھانے لگی اور وہاں بھی میں انہی کے کوئی پروڈکٹ سیل کرنے گئی تھی جو یہ بچے بناتے تھے. 2005 سے 2009 تک میں ان کو پڑھاتی تھی. ایکچولی میں پڑھانے نہیں گئی تھی, میرا خیال ہے میرے رب نے مجھے ٹریننگ دی کہ اگر مینٹلی چیلنج بچے آئیں گے تو تم کیسے ہینڈل کرو گی, کیونکہ مجھے سب کچھ آپ کو وہاں سے میں نے سیکھا مینٹلی چیلنج کو ہینڈل کرنا. اس سے پہلے میں بلائنڈ کے ساتھ تھی, اب میرے پاس ڈیف اینڈ ڈمب بھی ہیں, فزیکلی چیلنجڈ بھی ہیں. اچھا, ایک ایک کر کے شامل ہوتے چلے گئے. ایک ایک کر کے 12 سال 13 سال میں 24 بچے, تو 1 سال میں 2. بہت شروع میں آہستہ تھا کیونکہ سیلری دی جاتی ہے. یہاں کوئی سمپتھی چیریٹی کوئی اس قسم کا کانسیپٹ نہیں ہے. سوری ٹو انٹرپٹ ہوئی, جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کام کریں, جن لوگوں سے ہم ملے ہیں, تو ان کو باقاعدہ سیلری دی جاتی ہے. آف کورس ان کو 9 to 5 آتے ہیں. ہمارے بڑے اسٹرکٹ رولز ہیں, ٹائمنگ کی پابندی کرنی ہے, کام کا آؤٹ پٹ پورا آنا چاہیے. 5000 پہ جو تھا وہ اب 8000 10,000 پہ. جو بعد میں آتے جا رہے ہیں ان کی ہم سیلری جتنی ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کو 20,000 تک لے جائیں جو ہمارا ایمبیشن ہے. لیکن سب سیلری میں, کوئی یہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی اسپانسر بھی کر دیتا ہے ایک بچہ, تو وہ بھی اس خوشی میں کرتا ہے کہ یہ بچہ پورا مہینہ کام کرے گا تو اس کو پیسے دیے جائیں, تاکہ اس کو قدر ہوگی اور اس کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے کہ آپ بہت نارمل ہیں, آپ کام کر رہے ہیں اور سیلری مل رہی ہے. تو ہمارے پاس ابھی یہاں پر 14 بچے ہیں, 7 بچے گھروں پہ کام کرتے ہیں جو چل پھر نہیں سکتے. ان کا بالکل پتہ چلا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کریں, جب آپ نے کام کا اسٹارٹ لیا تو ڈیفینیٹلی اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز بھی آپ کو فیس کرنی ہوں گی, اتنی جلدی ہر چیز کا فیڈ بیک نہیں ملتا, تو کچھ ایسی سچویشن بھی آپ کے سامنے آئی تھی؟ میں بتاؤں شروع سے لے کے آج تک بہت ڈیفیکلٹیز ہیں, مگر اس ڈیفیکلٹیز کو میں بار بار بول کے اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتی ہوں. جیسے میرے پاس پانی نہیں ہے, ہم لوگ تقریباً ہفتے میں 5,000 کا پانی خریدتے ہیں. اگر یہ پانی ہمیں مل جاتا تو 2 بچوں کی سیلری 4 بچوں کی سیلری اور نکل آتی. اسی طرح ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو ہمارے کچھ بچوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے جن کے نیز کیپ ٹوٹ گئے, بہت پرابلم ہوئی, کوئی گٹر میں گر گیا, بہت پرابلم ہے. ان کی سیلری کسی کی 5,000 ہے, لیکن اس کی 5 بہنیں جن کا وہ اکیلا بھائی ہے اور سیلری اس کی 5,000 ہے. ظاہر ہے مجھے اندر سے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کو جلد از جلد 10-20 ہزار پہ لاؤں, لیکن ڈیفیکلٹیز ہیں. میں میڈیا کو بہت ریکویسٹ کرتی ہوں, میرے خیال میں ایک میڈیا کو کم از کم میرے اپنے حساب سے میں 6 سے 7 بار کال کرتی ہوں, اور یہ رب سے میرا کمٹمنٹ ہے کہ میں 7 دستک دوں گی. اور میں 7 دفعہ, شاید وہ بیزار ہوتے ہیں, شاید وہ بہت پیار سے آتے ہیں, اپ ٹو دیم. میں اپنی نوک دیتی ہوں کہ مجھے ضرورت ہے, پلیز میرے ہیلپ کیا جائے, کیونکہ کبھی ہمیں گارڈن مل جاتا ہے, کبھی ہمارے پلانٹ سیل ہو جاتے ہیں, اور کبھی قدرت کے کچھ اتنے نیک لوگ آتے ہیں, ہمارا روم بنا دیا, ہمیں کچن اور واش روم ان بچوں کا بنا دیا. اور اس کام کو دیکھ کے میرا خیال جو یہاں سے جاتا ہے کمٹمنٹ بہت زیادہ کرتا ہے.
ورنہ میں ان لوگوں کے لیے ایک میسیج دوں گی کہ کبھی کمٹمنٹ مت کیجیے, جب آپ کمٹمنٹ کریں تو پلیز اس کو فلفل کیجیے, کیونکہ کمٹمنٹ کر کے جانے کے بعد ہمارے بچوں میں بھی اور ہمیں بھی ایک امید ہوتی ہے. اس امید میں شاید ہم آپ کو 10 کال بھی کرتے ہیں, لیکن اس کال میں شاید آپ کو یہ ہو رہا ہوگا کہ اوہ اب کیوں کہہ دیا یا ہمیں کیوں یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شاید ہمارے 2-4 بچے اور روزی سے لگ جائیں, شاید ان کے گھروں میں جو دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, شاید ان کے گھر میں جو روزی اتنی کم ہے کہ 2 روٹی کھا رہے ہیں, رمضان میں بھی 4 کھانا چاہتے ہیں, تو ہم اس چکر میں پھر ان کو کال بھی کرتے ہیں. تو کمٹمنٹ جب کیجیے جب آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی جو مجھے پتہ چلی, دیکھیں کہ ہم تو آج کا جو یہ شو کر رہے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے, لیکن یہاں پر آ کے کہ ماحول کو ایک بہتر معاشرہ تو مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز بھی میں نے یہاں پر کور کی ہے, ایسے بچے جو کہ کام کر رہے ہیں. مجھے جو پتہ چلا تھا 2 بچے حمزہ اور شازیب, دونوں بھائی ہیں, ان کے بارے میں مجھے ایک اسٹوری پتہ چلی تھی, لیکن یہاں پر آ کر ان کے اندر کتنا ایک بگ چینج آیا ہے کہ ان کے خود اپنے پیرنٹس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گی. کہ مجھے تو آپ کو تو نہیں لگا ہوگا, فیل نہیں ہوا, میں ان سے بات کری تھی, مجھے بتایا جا رہا تھا, وہ جو مقصود صاحب انہوں نے بھی مجھے کہا, تو میں نے کہا مجھے کہیں فیل نہیں ہوتا. ان کی ماں نے مجھے کہا کہ نائمہ مجھے اپنے بچوں میں, یہ بچے وہ ہیں جو مرڈر اٹیمپٹ کر رہے تھے اپنے پیرنٹس کو, یعنی ان کی ماں رات کو ڈرتی تھی کہ یہ مجھے رات کو مار دے گا, کیونکہ وہ غصے میں تھا, مجھے گھر میں کیوں بند کرتی ہیں, مجھے سب کو نوکری ملتی ہے مجھے کیوں نہیں ملتی, سب بچے گلی میں کھیلتے ہیں مجھے کیوں نہیں کھلاتے. اور ان سب کی فرسٹریشن وہ اپنی ماں کے یا باپ کے اوپر مار کے کرتا تھا, کیونکہ اسے غصہ تھا کہ مجھے کیا فرق ہے مجھ میں. وہ جب سے ہمارے پاس آ گیا, وہ بھی آ گیا, حمزہ کو بھی ابھی اسکول چھٹیاں ہیں تو وہ بھی آ گیا میرے پاس. ان کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اس دن اس نے کہا تھا کہ نہیں, میں سجدے میں جاتی ہوں تو میری جان نماز بھیگ جاتی ہے سجدہ شکر سے. اور دوسرا نام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نائمہ یا ہم نشین کو اتنا کامیاب کر دے کہ ہم جب بوڑھے ہو رہے ہیں, میرا شوہر بوڑھا ہو رہا ہے, تو ہمیں یہ فکر ختم ہو جائے کہ گھر کیسے چلے گا, ان بچوں کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ جب اتنی مائیں سجدے میں جا کے دعا کر رہی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ نے کچھ نیک بندے چنے ہیں. میں چاہتی ہوں نا اس ہم نشین کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں 9 to 5 کام بھی ہو, ان کی ٹریننگ بھی ہو, ان کے کلبز بھی ہوں, ان کی فری ٹرانسپورٹ ہو, اور مہینے کے اینڈ میں ان کے گھر میں اتنی سیلری چلی جائے کہ ان کے ماں باپ ان کو بوجھ نہ سمجھیں, بلکہ یہ اپنے ماں باپ کا اپنے گھر کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیں. جو اس ماحول نے اور خاص طور پہ جو آج ہم یہ دن منا رہے ہیں, اس ماحول نے کتنا زیادہ کہ ایسے مائنڈ ان کے بارے میں ایک چیز ہو رہی تھی, کنفرم ہو جاتی کہ شاید اب کچھ صحیح نہیں ہو سکے گا, شاید اب یہی سب کچھ چل رہا کہ جی, لیکن نیگیٹو چیزیں آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کتنے میڈیا سے بچے میں نے پک کیے جو اپنے گھروں میں 4 تھے, ایک کو میں نے جاب امپلائمنٹ دی, وہ سب سائلنٹ امپلائی ہیں, اگر آپ گھر جائیں گے تو مل سکتے ہیں. کبھی پروگرام رکھیے گا کہ سائلنٹ امپلائیز پہ الگ کریں گے. وہ لوگوں کو میں نے میڈیا سے ہی پک کیا, اور جب انہوں نے میڈیا کو جا کے بتایا کہ ہمیں جاب مل گئی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اور اس کا پروگرام کو دوبارہ دیتے کہ دیکھیے ہم نے جو چیز چلائی تھی ان میں سے ایک بچہ امپلائمنٹ اسے لگ گیا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ ایکسپوجر دے رہے ہوتے ہیں, مگر آپ نے جیسا کیا کہ ایک پازیٹیو چیز کو آپ آ کے, تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ کے اپنی ذہنوں کو اچھے طرف لے آئیں گے, پازیٹیو طرف آئیں گے, اللہ سے امید جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں گے. اچھا, مجھے جلدی سے بتائیے کہ اس دن کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی. یہ ماحول ہمارا جو ہے ان درختوں کی وجہ سے کتنا زیادہ ضروری ہے. میں نے ارتھ ڈے پہ بھی ایک پروگرام کیا تھا, اور اس میں بھی یہ میسج دیا تھا کہ زمین ہے, پودے ہیں تو ہم ہیں. تو زمین کو زندہ رکھنا ہے تو پودوں کو رکھنا ہے, اور پودوں کو زندہ اگر ہم نے رکھا تو ہم بھی زندہ ہیں. تو ہمارے ان معصوم بچوں سے جو اسپیشل بچے ہیں جو پودے لگاتے ہیں, ان کو آ کے دیکھیے, ان کے پودے خریدیے, ان سے اپنے گارڈن بنوائیے, اور اللہ کرے کہ بہت سارے ایسے بچے کام پہ لگ جائیں اپنے گھروں میں روز. تھینک یو سو مچ نائمہ, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے. آپ لوگ خود سے ایک عہد کریں, آپ لوگ خود سے ایک وعدہ کریں کہ اگر آپ ایک صحت مند معاشرے میں جینا چاہتے ہیں, ایک صحت مند ماحول میں جینا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ کھول کے دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ کیا کام کر سکتے ہیں, اس ماحول کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں. آج میں نے ایک پودا لگایا, آپ خود سے عہد کر لیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو کتنے سارے پودے ہمارے اس ملک میں ہوں گے جس کا ہم اب خیال نہیں کریں. تو ایک صحت مند ماحول کے لیے, ایک صحت مند معاشرے کے لیے ہمارا ایک اہم کردار ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہو رہا ہے یہاں پر ختم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.